پارہ نمبر 2 رکو نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولیکن البر، لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور ملائکہ پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہود مدینہ کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور دعوت پر لبیک کہنے والوں کو جنت کی بشارت اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈراتے تھے، تو یہود مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر جواب کے اندر کہا کرتے تھے ہم تو پکے جنتی ہیں، اور اس پر دلیل دیتے تھے چونکہ ہم تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ہم تو بیت المقدس کے محافظ ہیں، اور ہم تو اور بڑے نیک کام کرتے ہیں، اس لیے جنت تو ہماری جاگیر ہے نا، ہمارے لیے ایمان لانا آپ کے اوپر یا آپ کی باتیں ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ان کی ایک من گھڑت ایک ہٹ دھرمی سمجھ لیں، دلیل سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کر کے ان کی اس بات کا رد کیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لیں اور کہیں بس میں تو بخشایا ہوں۔ نیکی کے لیے، قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے من آمن باللہ، آپ کا عقیدہ درست ہو۔ آپ کا عقیدہ درست ہے تب آپ کی نماز بھی درست ہے، تب آپ کی زکوٰۃ بھی درست ہے، تب آپ کے دیگر اعمال بھی درست ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی بڑے نیک اعمال کر لیں، جب عقیدہ اور بنیادی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اعمال درست نہیں ہوں گے اور وہ نیکی شمار نہیں ہوگی۔ عقیدے میں سب سے پہلی بات یہ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ دوسری بات والیوم الآخر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھیں، آخرت پر، میدان محشر پر یقین رکھیں، جس کو عقیدہ بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ۔ والملائکہ، تیسری بات اللہ کے ملائکہ جتنے بھی ہیں، اللہ نے پوری کائنات کا نظام فرشتوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اللہ نے بارش برسانے کے لیے ایک فرشتہ بنایا ہوا ہے، رزق پہنچانے کے لیے الگ فرشتہ ہے، روح نکالنے کے لیے الگ فرشتہ ہے، انسان کے نام اعمال لکھنے کے لیے الگ فرشتے ہیں، انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ یہ ساری بات کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ خدائی فوج موجود ہے اور اس کا وجود ہے۔ والکتاب، کتابوں پر یقین رکھنا، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے قرآن پاک، یہ برحق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کے زیر زبر پیش ایک ایک حرف اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کے اندر نہ کوئی رد و بدل کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کر سکے گا۔ اس سے پہلے بھی 3 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، وہ بھی سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، البتہ ان کی حفاظت نہیں ہو سکی ہے۔ آج وہ اپنی اصلی شکل کے اندر دنیا میں موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا تھا۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا اور بات ماننا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ ہم یہ ایمان تو رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کم و پیش
1,24,000 انبیاء اللہ رب العزت کا پیغام لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن ہر ایک کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں ہم اس پر بھی عمل کریں، یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ ہمارے لیے پہلے سارے انبیاء کو برحق ماننا تو ٹھیک ہے، لیکن صرف تعلیمات ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی مانیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے اس حصے میں عقیدے کے اوپر زور دیا کہ آپ کتنے ہی بڑے بڑے اعمال کر لیں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔